اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ سجدے کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہونے ہیں۔ آج سجدے کے مستحبات و مکروہات کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے مسئلہ نمبر 1100 میں یعنی مسئلہ نمبر 1100 میں چند چیزیں سجدے میں مستحب ہیں، ان کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کے بعد پوری طرح بیٹھ کر سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مکمل طرح سے رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے تبھی تکبیر کہہ کے سجدے میں جانے کے لیے تیار ہو، اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ سجدے سے رکوع سے سر اٹھا لے اس کے بعد مکمل طرح سے بیٹھے پھر سجدے میں جائے۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنی ہتھیلیوں اور عورت اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے۔ یہ بھی بہت واضح سی بات ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر مرد ہے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے، اور اگر خاتون ہے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ یہ مستحبات میں سے ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس کرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی افراد نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے اپنی چیزوں کو اگر اپنائے تو یہ ان کے لیے مستحب ہے، یعنی مرد اپنی ہتھیلیوں کو پہلے زمین پر رکھے، عورت اپنے گھٹنوں کو۔ نمبر 3، نمازی ناک کو سجدے گاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا درست ہو۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ وہ چیزیں کہ جن پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، اس میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح پیشانی کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ جن چیزوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، جن چیزوں پہ سجدہ صحیح ہوتا ہے ان پہ سجدہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ سجدہ صحیح ہوتا ہے نمازی ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے کہ جہاں پہ ناک کا حصہ ٹکتا ہے، یعنی جب سجدے میں جائے تو ناک کو بھی سجدہ کرنے والی چیزوں میں سے کسی چیز پہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، نمازی سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کانوں کے پاس اس طرح رکھے کہ ان کے سرے روبہ قبلہ ہوں۔ اس نمبر میں بیان یہ کر رہے ہیں نمبر 4 میں کہ جب انسان سجدے میں ہو تو اس کے ہاتھ اس کے کان کے قریب ہونا چاہیے، کان کے سرے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جہاں پہ اس کا کان آتا ہے وہیں پہ اس کے دونوں ہاتھ کے پنجے بھی ہونا چاہیے، اور ہاتھ کے پنجے دونوں روبہ قبلہ ہونا چاہیے، جو ان کا رخ ہے وہ روبہ قبلہ ہونا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5، سجدے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے اور یہ دعا پڑھے: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم۔ اس دعا کو سجدے میں پڑھے۔ نمبر 6، سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ یعنی پشت بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھے، یہ بھی مستحب ہے۔ اسے اگر عربی میں کہا جائے تو اسے جلسۃ الاستراحہ کہا جاتا ہے، اس لیے جلسۃ الاستراحہ نماز میں کرنا مستحب ہے۔ نمبر 7، ہر سجدے کے بعد جب بیٹھ جائے اور بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو تکبیر کہے۔ جب بھی انسان اپنے بدن کو سکون میں لے آئے، چاہے وہ بیٹھنے کے بعد ہو چاہے وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہو، تبھی تکبیر کہنا مستحب ہے۔ نمبر 8، پہلے سجدے کے بعد جب بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے، یعنی استغفر اللہ جو کہا جاتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان میں کہا جاتا ہے۔ تو جب پہلے سجدے سے بیٹھ جائے تو اس کا بدن سکون حاصل کرنے کے بعد تب یہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایسا نہیں ہے کہ سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور اٹھاتے اٹھاتے ہی بیٹھنے سے پہلے اس نے یہ کہہ دیا، ایسا کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ جب پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائے اس کے بعد یہ کہے۔ نمبر 9، سجدہ زیادہ دیر تک انجام دے اور بیٹھنے کے وقت
ہاتھوں کو رانوں پر رکھے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ انجام دیتے ہیں اور معلوم ہے، جو نہیں کرتے ان کے لیے یہ ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھ رہا ہو، وہ اگر وہ سجدہ بہت جلدی جلدی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے سجدہ دیر تک کرے، اور جب سجدے سے سر اٹھائے اور بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھے۔ نمبر 10، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بدن کے سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر پھر سے اللہ اکبر کہنا چاہتا ہے، اگر مستحب کام کو انجام دینا چاہتا ہے، تو جب بدن کو سکون حاصل ہو جائے تب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے۔ نمبر 11، سجدوں میں درود پڑھے، یعنی جو شخص سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرنے کے بعد یعنی سجدے میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہ پڑھنے کے بعد درود پڑھنا سجدے میں ہی مستحب ہے۔ نمبر 11، سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے۔ یہ بھی بہت واضح سی بات ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب انسان سجدے سے کھڑا ہو رہا ہو، قیام کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے سجدہ کرنے کے بعد، تو ایسی صورت میں پہلے سب سے گھٹنوں کو اٹھائے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے۔ نمبر 13، مرد کہنیوں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائے، نیز بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھیں، اور عورتیں کہنیاں اور پیٹ زمین پر رکھیں اور بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا لیں۔ ان کے علاوہ دوسرے مستحبات بھی ہیں جن کا ذکر مفصل کتابوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ مرد اپنی جو کہنیاں ہیں ان کو زمین سے نہ لگائیں، پیٹ کو زمین سے نہ لگائیں، اور عورتیں کہنیاں اور پیٹ زمین پر رکھیں۔ اس کے برعکس یعنی مرد کے برعکس خواتین کو انجام دینا ہے کہ مرد جب نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی کہنیوں کو، یہ جو اپنا پنجے کے علاوہ جو آگے کا حصہ ہے ہاتھ کا، وہ زمین پر نہ رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح پیٹ کو اپنے زمین پر نہ رکھیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہوں تو اپنی کہنیوں کو یعنی پنجے کے بعد والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو زمین پر رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح پیٹ کو بھی زمین پر رکھیں اور اپنے بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا لیں۔ ان کے علاوہ اور بھی مستحبات ہیں جو آگے آئندہ مفصل کتابوں میں بیان کی جائیں گی۔ جو بھی مستحب چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے آنے والے درس میں ان سب چیزوں کو بیان کیا جائے گا جو بقیہ مستحبات ہیں۔ مستحب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو ترک کرتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس سے نماز صحیح رہے گی، لیکن اگر مستحب چیزوں کو انجام دیا جائے تو اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے، عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور عمل بہت اچھے سے انجام پاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں مکروہ ہیں کہ جو یہاں پہ بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1101، سجدے میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے اور سجدے کی جگہ کو گرد و غبار جھاڑنے کے لیے پھونک مارنا بھی مکروہ ہے، بلکہ اگر پھونک مارنے کی وجہ سے 2 حرف بھی منہ سے عمدن نکل جائیں تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے، اور ان کے علاوہ اور مکروہات کا ذکر بھی مفصل کتابوں میں آیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو مکروہ بیان کر رہے ہیں، سجدے میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، یعنی انسان سجدے میں جانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ پورا سورہ پڑھنے لگ جائے یا کوئی سا بھی اور سورہ پڑھنے لگ جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح گرد و غبار کو، جو گرد آلود زمینیں ہوتی ہیں، ان کو پھونک مار کے صاف کرنا، جھاڑنا سجدے میں جانے کے بعد، یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر سجدے میں جانے کے بعد پھونک ایسے مار رہا ہے، جان بوجھ کے مار رہا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھونک مارنے کے وقت کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، حروف نکل جاتے ہیں کہ جس کے معنی ہوں، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا نماز کے لیے باطل شمار ہوگا، نماز باطل ہو جائے گی اس سے، اور نماز درست نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد
و آلہ الطاہرین۔